أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بنی اسرائیل سے کہ میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی تھی، اور میں نے تم کو جہاں والوں پر فضلت عطا فرمائی تھی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کا جو سلسلہ جاری فرمایا تھا وہ بنی اسرائیل کے اندر تھا، اور بنی اسرائیل یہ توحید پرست تھی، اللہ پر ایمان لانے والی تھی، بت پرست سے بچنے والی تھی، کہ اللہ کی بہت بڑی ان پر نعمت ہوئی تھی جو جہاں والوں پر نہیں ہوئی تھی، دوسرے لوگوں پر نہیں ہوئی تھی، جو خاص بنی اسرائیل پر ہوئی تھی۔ اسی کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل کی یاد دہانی فرما رہے ہیں، اور جہاں والوں پر فضل فرمائے سے مطلب اس وقت کے جو لوگ تھے، اس وقت کے لوگ یعنی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی امت کے آنے سے پہلے لوگوں پر ان کو فضیلت حاصل تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تم کو جہاں والوں پر فضل مطلب کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں، جتنے لوگ آئے ہیں، ان تمام پر فضل عطا فرمائی۔ اور جب ہماری امت آئی تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مزدہ سنا دیا کہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے رفع ثانی کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم کرتی ہو، برائی سے روکتی ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ تو پھر اس پر آپ سمجھ لیجیے کہ اتفاق ہو گیا کہ یہ امت دیگر تمام امتوں سے بڑی ہوئی ہے۔ اس امت کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی تھی، کس وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے، کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتی تھی اور دوسرے لوگ یہ بت پرستی کرتے تھے، شرک میں مبتلا تھے۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ جب تک اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوتا تب تک کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا۔ جب آدمی کو شدید ضرورت ہوتی ہے تو باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ سپورٹر ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر یہ دونوں ایک دوسرے کے سپورٹر نہیں بنیں گے، ہر ایک دوسرے سے کیا کریں گا؟ بھاگیں گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ آدمی اس دن بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے ماں سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچے سے، کہ میرا کیا ہوتا ہے۔ جب تک اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوا تب تک وہ کسی کے لیے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے، دوسرے پہ ہمیں بھروسہ کر کے بھائی فلاں پیر صاحب، فلاں امام صاحب، فلاں ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا۔ ہم جس طرح سے منمانی کے ساتھ زندگی گزاریں، چاہے نمازوں کا اہتمام کریں نہ کریں، چاہے سود کھائیں، حرام کھائیں، کچھ بھی کھائیں، فلاں پیر صاحب ہماری بخشش کے لیے کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کوئی کسی کا سپورٹر نہیں ہوگا، ہر ایک کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنی فکر کرے، اپنے آخرت کی فکر کرے، اپنے قبر کی فکر کرے، اس کا عمل اس کے ساتھ رہے گا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ ولا يقبل منها عدل، اس سے کسی قسم کا عدل قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ
اس کو سفارش کام آئیں گی، ولا تنفع شفاعۃ ولا هم ينصرون، اور ان کی نہ مدد کی جائیں گی۔ اگر ایمان نہیں کوئی لے کے گیا اور بغیر ایمان کی دنیا سے چلا گیا تو کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان کے چلے گئے، تو نبی کا چچا بھتیجے کا گویا کہ نبی ہونا یہ چچا کو کام نہیں آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اسی طرح حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کفر کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، تو شوہر کا نبی ہونا ان کے لیے کام نہیں آئے گا۔ سفارش کام بھی آئیں گی تو یہ ایمان والوں کے حق میں کام آئیں گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور اس وقت یاد کرو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا چند کلمات اور چند احکامات کے ذریعے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اب یہ کلمات سے اور احکامات سے کیا مراد ہے؟ بعضوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق میں تھے تو اس وقت کے جو بادشاہ تھا، اس وقت کا جو بادشاہ، اس سے مخالفت ابراہیم علیہ السلام نے کی، قوم سے مخالفت کی، جس کی پاداش میں ان کو آگ میں ڈالا جا گیا، اور اس پر وہ جمے رہے، ہٹے نہیں اپنے مشن سے، توحید پر برقرار رہیں۔ اسی طرح باپ سے مخالفت کرنا پڑی، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیوی اور بچوں کو بالکل چٹیا میدان کے اندر چھوڑ کر آنے کا حکم دیا گیا، وہاں پر بھی اپنے بیوی بچوں کو ڈال کر آ گئے۔ اسی طرح پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اتر گئے۔ تفسیر جلالین کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احکامات سے مراد کہ ان کو مزمزہ کرنے کا حکم دیا گیا، استنشاق کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی کلی اچھی طرح کرے، ناک میں صاف پانی لے۔ اسی طرح حضرت سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کی ہے، ختنہ کا جیسے حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی؟ ختنہ کی۔ اور اسی طرح بہت سارے احکامات ہیں، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کیا کیا؟ پورا کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم ہوتا تھا فوراً اس کو وہ امن صدق نہ کہتے تھے، چیو چیرا کیوں نہیں کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو جو حکم ملتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً اس کو انہوں نے کیا کہ فَأَتَمَّهُمْ، پورا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک مصداق سنا دیا گیا، بشارت سنائی گئی کہ اِنِّی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تم کو لوگوں کا مقتدیٰ بناؤں گا، امام بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے جو یہودی ہے، اسی بعد میں چل کے عیسائی ہے، یہودی، عیسائی اور امت مسلمہ، ان تمام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور جلالت شان پر اتفاق ہے۔ یہودی بھی فخر کیا کرتے تھے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل خاندان سے ہونے کو، لہذا بنی اسرائیل کے جو انبیاء آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایسے اولاد سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے جتنے انبیاء تھے وہ سب آئے، اور ہمارے نبی جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے۔ تو اس اعتبار سے تمام کے جو امام ہیں یعنی پیشوا ہیں اور جن کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی اتباع کیا جائے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر کے دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد اب میرے ذریت کے اندر بھی کیا بنا؟ اس طرح کا مقتدار پیشوا بنا کہ لوگ ان کی کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہد اے ظالمین کو حاصل نہیں ہوتا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ ہم کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے ہیں اور ہم ہی سب کچھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو ظالم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہو رہا ہے کہ بھائی جو بھی وقت کے نبی آئیں گے ان کی تم کو اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، ان کے خلاف نہیں چلنا ہے، تو اس کی انہوں نے مخالفت کر دی۔ یعنی افسن کے زمانے کی یہودیوں نے افسن کو ایکسیپٹ نہیں کیا، نصارہ نے افسن کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، ان لوگوں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ یہودیوں کو یہ فخر کرنا ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، ایسا ہے ویسا ان کی نسل سے ہے، تو ہماری تو بخشش ہو ہی جائیں گی، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ بخشش انہی کے لیے ہے جو اللہ کے متبع فرما بردار ہیں، ان کے لیے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہاں پر اب کعبۃ اللہ کا ذکر فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے
کعبۃ اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کروائی تھی، اسی کا تذکرہ کرواتے فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کا مرجع اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوا کہ حضرت ہاجر اور ان کے بیٹے اسماعیل کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آئیں جہاں پر بالکل وحشیت تھی، بالکل وحشت تھی، وہاں پر نہ سمجھ لیجیے کہ آبادی ہے اور نہ درخت ہے اور نہ سمجھ لیجیے کہ پرند ہے، چرند ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر آ جائے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ حضرت علیہ السلام اپنی دعا میں بھی کہہ رہے کہ اے اللہ میں نے اپنی بیوی بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آیا جو غیر زرع ہے، یعنی جو کاشتکار کی قابل نہیں ہے، وہ زمین جہاں پر پھل فروٹ کاشتکار کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے، وہاں پر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ اے اللہ ان کی تو حفاظت فرما، اور اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی اور اس جگہ کو ایسی چیز بنائے کہ پورے دنیا کے لوگ اس کی طرف کیا ہے، رجوع ہے، تمام لوگوں کے لیے مرجع بنایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ ہر ایک کا دل اٹکا ہوا ہے کہ کب میں اس جگہ پر پہنچتا ہوں، ہر ایک کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں جلدی سے جلدی اس جگہ پر کیا پہنچ جاؤں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو گئے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ تعالیٰ نے امن کی چیز بنائی کہ جہاں پر عرب کے بدو ایک دوسرے کو کیا کرتے، لوٹا کرتے تھے، قتل و غارت کیا کرتے تھے، کوئی قافلہ راستے میں سے گزرتا تھا تو اس کو چھین لیتے تھے، ان کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے، یعنی گویا کہ وہ جگہ جو تھی نا وہ وحشت والی جگہ تھی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت اللہ اور اس کا جو حرم ہے اس کو امن کی چیز بنا دیا۔ جہاں پر سمجھ لیجیے کہ لوٹ کھسوٹ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو لوٹا جا رہا ہے، اس جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے امن کی چیز بنائی۔ اللہ کی طرف سے کتنی بڑا انعام ہے۔ حرم کے اندر جو داخل ہوتا تھا تو اگر اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تھا تو اپنی نگاہ کو جھکا لیتا تھا، یہ حرم ہے، یہاں پر خون خرابہ اور قتل و غارت نہیں ہوتا تھا۔ یہ کس کی طرف سے گیا کہ ان کے دل کے اندر یہ چیز آ گئی، یہ اللہ کی طرف سے آ گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں کے جانوروں کو بھی معمول بنا دیا کہ وہاں کا شکار کرنا حرام، درخت اکھاڑنا حرام، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیا کہ اس جگہ کے لیے خاص انعام۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ حضرت ابراہیم السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی نا، تو اس میں حضرت ابراہیم السلام کے پیر کے نشان کیا ہوں گے، تو پڑ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پیدا ہوگی کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ کو یہاں پر نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ خواہش پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری کہ جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ مقام ابراہیم کے پیچھے تم 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ چنانچہ مقام ابراہیم کے پیچھے یا اور تھوڑا پیچھے جہاں پر بھی ہم جائیں گے تو مقام ابراہیم کے پیچھے ہی کہلائیں گے، آسانی کے ساتھ، جہاں پر لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ورنہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مقام ابراہیم کو مطلب ہے کہ بالکل اس کے متصل پیچھے ہونا چاہیے، اور پھر جو طواف کرنے کے لوگ آتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کے اوپر سے چلے جاتے ہیں، تو بالکل تھوڑا اور پیچھے چلے جا کر ہم کیا کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ اور ابراہیم السلام اور اسماعیل السلام سے ہم نے عہد کیا کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں، صاف رکھیں، کس کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 4 عبادتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 کہ کعبۃ اللہ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ طواف ہوتا ہے۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ طواف کرتا ہے نا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک قدم پر ایک گناہ معاف اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ کتنے فائدے ہوں گے طواف کے؟ 3۔ ایک طواف ہوتا ہے 60 چکر کا، ایک طواف ہوتا ہے، ایک طواف خالی کوئی کرتا ہے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، ایک قدم پر ایک گناہ معاف اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور یہ طواف صرف کعبۃ اللہ ہی کو ہوگا، اس کے علاوہ دنیا میں کسی بھی درگاہ کا قبر کا طواف نہیں ہوگا۔ یعنی ہم کبھی کسی درگاہ میں اگر چلے بھی جائیں تو چکر نہیں مارنا اس کے، بلکہ بس ایک طرف کھڑا ہونا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ تو جو چکر مارتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ طواف جو ہوگا چکر والا یہ صرف اور صرف کعبۃ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی درگاہ کسی قبر کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے کے لیے میری جگہ کو پاک کرو۔ اعتکاف جو ہے یہ مسجد کے ساتھ مردوں کے لیے خاص ہے،
اور عورتیں قول قدیم کے حساب سے یہ گھر کے اندر کیا کریں گے؟ اعتکاف کریں گے، اور مرد حضرات یہ جو مسجد ہے وہاں پر اعتکاف کریں گے۔ لہذا جو وقتی طور پر نماز کے لیے بناتے ہیں جگہ، اجتماع گاہ رہتی ہے، یا جو سمجھیے کہ نماز کا ٹھہیا رہتا ہے، وہاں پر اعتکاف صحیح نہیں ہے مردوں کے لیے۔ ورکع سجود، اور رکوع سجود کرنے والے مراد نماز پڑھنے والے، جو کہ نماز کے اندر زیادہ عاجزی اور تواضع ہے رکوع اور سجدے کے اندر، اس سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا کیا کیا ہے؟ ذکر فرمایا کہ ان کے لیے اپنی جگہوں کو پاک اور صاف کرو، یعنی یہ جو جس جگہ پر رکوع اور سجدہ کریں گے وہ جگہ اعضاء جو ہے وہ پاک جگہ پر ٹکنا چاہیے۔ اگر سجدے کے اندر چلے گئے، وہاں پر بیٹھ ہے، کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، سمجھ لیجیے کہ پرندے نے بیٹھ کر دی ہے، اس کو اگر ٹچ ہوتا ہے ہمارا ہاتھ تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، بلکہ ایسی جگہ پر ہونی چاہیے کہ وہاں پر اس ہاتھ کو گندگی وغیرہ نہ لگے۔ پیشاب وغیرہ لگا ہوا ہے سائڈ میں، اور اگر ہم پاک جگہ پر ہم ہاتھ رکھتے ہیں اور پاک جگہ پر سمجھ لیجیے کہ اپنے اعضاء دیکھتے ہیں تو ہماری نماز صحیح ہو جائیں گی۔ لیکن جس جگہ پر ناپاکی اور گندگی ہے اسی جگہ پر ہمارا بدن کا سجدے کے اندر جو اعضاء ٹیکے جاتے ہیں اس کو ٹچ ہوتا ہے تو اس سے ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔